الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری معزز ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ عزیز ساتھیو، انتہائی اہم ترین موضوع جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا تھا اپنی پچھلی ٹریننگز کے اندر، لیکن سب سے پہلے میں اب آپ کے سامنے یہ ٹاپک رکھ رہا ہوں تاکہ ایک بھاری بوجھ ہے جو مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ اس بوجھ کو اٹھائے پھر رہے ہیں، اور چونکہ وہ یہ کام کو کرنا لازمی سمجھتے ہیں اور اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو بیچارے وہ تڑپ رہے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ مخلص ہیں، ان میں سے اکثر مخلص ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا یہ کام کرنے کا اور ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، کیا راستہ ہوگا، کیا وہ طریقہ ہوگا کہ ہم یہ کام کنٹینیو کر پائیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ انتہائی حساس اور اہم ترین ٹاپک ہے جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، دا ریالٹی آف دھرم پریورتن، مذہبی تبدیلی یا ریلیجس کنورژن جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے آخر میں کہ یہ جو زبردستی لوگوں کو کنورٹ کرنے کی جو بات ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بھائی ساتھیو، اب یہاں پر دیکھیں، جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے دائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کا دھرم پریورتن کرنا ہے، ان کو ان کے پرانے دھرم سے ہٹا کر، وہ دھرم چھڑوا کر دین اسلام کے اندر ان کو داخل کروانا ہے، ایسا ہم سمجھتے ہیں نا بھائی، بہت سارے لوگ۔ اوکے، اچھا، تو بعض لوگ وہ کام کرتے بھی، ٹھیک ہے، انہوں دوسروں کو ان کا پرانا دھرم، جیسا اگر ہندو ہے تو ہندوازم چھڑا کر ان کو اسلام کے اندر داخل کروا کے ان کا دھرم پریورتن کرتے۔ اچھا، بعض داعیہ پھر اس میں یہ سوچتے اور یہ بولتے کہ بھائی دیکھو، یہ جو کنورٹ کرنا ہے نا، اور ایمان لانے والوں کو کنورٹ بولتے، بعض لوگ کنورٹ، پہلے کنورٹیز بولتے تھے کیونکہ انہیں ایک دھرم کو چھوڑ کے دوسرے دھرم میں آیا، اوکے، تو اس کو کنورٹ بولتے تھے۔ اب بعض داعیاں اس کے اوپر جب غور و فکر کرے تو وہ لوگ بولے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر بچہ جو ہے اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے ماں باپ اسے عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ وغیرہ بناتے ہیں، یعنی بچہ تو اسلام پہ پیدا ہوا، فطرت یعنی کہ اسلام، فطرت اسلام، اور ماں باپ چونکہ اسے اصل کنورژن ماں باپ کرے، انہیں تو اسلام پہ پیدا ہوا تھا، اصل جو کنورٹ کرے، اس کو چینج جو کرے تو ماں باپ کرے، اسلام سے اس کو عیسائیت کے اندر، یہودیت کے اندر، ہندوازم کے اندر اس کو کنورٹ کر دیے، تو لہٰذا اب جو انہیں واپس کنورٹ ہو رہا تو اس کو ہم کنورٹ بولنے کے بجائے ریورٹ بولنا، کیونکہ انہیں واپس آ رہا نا، واپس آنے کو ریورٹ بولتے ہیں، تو انہوں نے اس کام کو نام دے دیا ریورٹ، اوکے، اور ایمان لانے والوں کو وہ ریورٹ کہنے لگے۔ تو اب آج بڑی مطلب کامن ہے یہ ٹرمینالوجی، ریورٹ بردر، ریورٹ سسٹر بول کے بولتے، اوکے، مطلب انہوں اسلام کے اندر داخل ہوئے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، نو مسلم بولتے ہیں نا مطلب ایسے لوگوں کو، تو ریورٹ ہوئے انہوں بول کے بولتے۔ اچھا، پھر اسی میں اور ایک کیا ہے، بعض دائی یہ بولتے ہیں کہ دیکھیں کنورٹ تو یا ریورٹ تو اسے بہرحال ہونا ہے، وہ ریورٹ میں بھی وہی ہے نا، وہ دین کو چھوڑنا، یہ دین میں آنا، خالی بس کیا ہوا، اصطلاح بدل رہی ہے، ایک ٹرمینالوجی بدل رہی، کنورٹ بولنے کے بجائے ریورٹ بول رہے، لیکن دونوں میں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اپنایا جا رہا ہے۔ اوکے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب بعض دائی یہ بات بولتے کہ دیکھو ہمارا کام صرف ان کو حق بتا دینا ہے، وہ جو ریورٹ ہونے کی ذمہ داری ان کی خود کی ہے، کس کی؟ مدعو کی۔ وہ عیسائی ہے تو انہیں اپنی مرضی سے کنورٹ ہونا، اپنا دین بدل لینا،
اب انہیں کنورٹ بول لیتا, اپنے آپ کو ریورٹ بول لیتا, جو بھی بول لیتا, لیکن وہ ہونا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی نہیں ہے. اللہ آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا, انہیں خود ہو جاتا, انہیں خود کنورٹ ہو جاتا یا ریورٹ ہو جاتا, اپنا دین بدل لیتا. بہرحال آپ کا کام خالی حق بات پہنچانے تک ہے. تو ایسے دائیوں کے دماغ میں پھر بھی یہ دھرم پریورتن ہوتا بول کے کہیں نہ کہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں ہے. اب وہ کون کرتا؟ انہیں خود سے کر لیتا. آپ کا جو مدعو ہے جس کو آپ بلا رہے ہیں انہیں خود سے کر لیتا. ٹھیک ہے, یہ وہ پاپولر کانسیپٹس ہیں جو دعوت کے میدان میں آج پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سب کے خلاف میں آپ کے سامنے ایک کانسیپٹ رکھ رہا ہوں کہ یہ دھرم پریورتن نام کی کوئی چیز ہی نہیں. یہ غیر ضروری ہرڈل ہے, مصیبت ہے جو ہم سمجھ لیے کہ ہمیں کرنا ہے اور ہم پھر اب نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم پریشان. کیسے؟ اب اس کے دلائل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں گا. اچھا, اب دیکھیے, اب یہ باتوں کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک دو امپورٹنٹ ٹرمز ہیں, ٹرمینالوجیز ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا بے حد ضروری. کیا ہے وہ دو ورڈز؟ دیکھیے, وحدت ادیان ایک ٹرم ہے اور وحدت دین ایک اور ٹرم. وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی جس دھرم میں بھی ہے اور انہیں جیسا بھی کر رہا آج کے دور میں, جو بھی انہیں عمل کر لے رہا, ہر کوئی صحیح ہے. یعنی 3 خداؤں کو ماننے والا, ٹرینٹی کو ماننے والا بھی صحیح ہے, سینکڑوں خداؤں کو ماننے والا اور سب کی عبادت کرنے والا انہیں بھی صحیح ہے, ایک خدا کو ماننے والا انہیں بھی صحیح ہے, خدا کا جنا ہوا بیٹا ہوتا بول کے خدا کو بھی مان رہا, بیٹا بھی مان رہا, انہیں بھی صحیح ہے, سب صحیح ہے. ایسا ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت ادیان کہتے ہیں. اوکے, یہ سراسر باطل نظریہ ہے, یہ غلط ہے. اوکے, ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اوکے, ہم اس نظریے کو, وحدت ادیان کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے, ہم اسے کھلا ریجیکٹ کرتے ہیں. اوکے, اور اب اس کے مقابلے میں ایک اور کانسیپٹ ہے اور وہ یہ ہے وحدت دین. وحدت دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین جس کو ہم عربی میں اسلام بولتے ہیں, یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا, جو دین ان کے لیے اللہ نے پسند کیا وہ شروع سے لے کر آخر تک اسلام تھا. یعنی آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا, اور آپ کے بعد پھر جتنے سینکڑوں پیغمبر آئے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ سب کا دین اسلام ہی تھا. اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں وحدت دین. اس کانسیپٹ کو ہم سچا کانسیپٹ مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی کی تفصیل پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بات سمجھ میں ہو رہی نا؟ دونوں ٹرمز الگ الگ ہیں. ہم کس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ وحدت دین کو. ہم کس کو اوپنلی کلیئرلی ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ وحدت ادیان. اوکے, ہم نہیں مانتے اس تصور. ٹھیک ہے, اور اس میں مطلب باتوں میں مطلب یہ بھی آتی ہے بات کہ اکبر کا دین الہی. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ اکبر کا دین الہی پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس سلسلے میں آپ سے کہوں کہ میں نہیں جانتا کہ اکبر کا دین الہی کیا ہے, میری اس پہ کوئی سٹڈی نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. اوکے, اور یہ جو بھی میں آپ کے سامنے وحدت دین کے حوالے سے رکھ رہا ہوں, میں اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں. اوکے, اکبر کا دین الہی کیا تھا واللہ عالم, میری اس کے اوپر کوئی سٹڈی نہیں ہے. تو جس چیز پر سٹڈی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اٹیسٹ کرنا چاہیے, کنڈیم کرنا چاہیے؟ دونوں بھی نہیں کرنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ واللہ عالم بھائی, آئی ڈونٹ نو, نہیں معلوم ہے میرے کو کیا تھا. کبھی کسی زمانے میں اگر سٹڈی ہوگی فیوچر میں اور پھر معلوم ہوگا تو پھر اس کے اوپر کچھ مطلب انشاءاللہ کہیں گے. جب تک سٹڈی نہیں ہوئی وی ڈونٹ نو واٹ اٹ واز. اوکے, ایسا ایک جنرل آئیڈیا یہ ہے کہ انہوں سب کو صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بول کے
بول دیے بول کے ایسا جنرل ایک آئیڈیا لوگوں میں عام ہے. ٹھیک ہے, واستو میں حقیقت میں کیا ہے اس کی کوئی اسٹڈی میری کم از کم نہیں ہے. رائٹ, تو وحدت دین البتہ کیا ہے میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کو میں آپ کے سامنے ثابت بھی کروں گا. ٹھیک ہے, تو وحدت ادیان ایک باطل تصور ہے, غلط تصور ہے. ٹھیک ہے, جو جیسا کر لے رہا انہیں سب ہر کوئی ٹھیک ہے اور ہر راستہ جو ہے پھر کامیابی کی طرف لے جا رہا, ایسا ہم نہیں بول رہے ہیں. اوکے, لیکن حقیقی دین جو ہمیشہ سے ایک رہا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, وہ ایک ہی رہا. اس کی سچی تعلیم سب کے پاس آج بھی موجود ہے اور اسی سچی تعلیم کی طرف لوگوں کو دوبارہ توجہ دلانی ہے. ٹھیک ہے, یہ وحدت دین کا کانسیپٹ صحیح کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, جس کو ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ دیکھیں ایک جنرل کامن نالج کی بیسس پر آپ کے سامنے ابھی میں نے بات ویسے رکھ دی ہے, لیکن پھر بھی میں ایک سوال کی شکل میں آپ سے رکھوں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر تھے یا اسلام کے آخری پیغمبر تھے؟ کیا تھے بھائی؟ آخری پیغمبر تھے نا, کلیئر ہے نا یہ بات؟ تو جو آخر میں آتا ان کو فاؤنڈر بولتے کیا؟ جو آخر میں آتے ان کو فاؤنڈر بولتے کیا؟ نہیں بولتے. تھوڑا آپ لوگ پلیز یہ سمپل جو چھوٹے موٹے میں اکثر سوال کروں گا تو آپ کو دو آپشن کے ساتھ میں کروں گا, لیکن بعض وقت ٹرکی رہتا, دونوں آپشن صحیح رہنا کوئی ضروری نہیں ہے. اوکے, تو آپ لوگ ذرا الرٹ رہ کے اس کا صحیح جواب بھی دینا. اوکے, ورنہ اکثر میں دو آپشن دوں گا, دو میں سے کوئی ایک صحیح ہوتا ہے. اوکے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ اپنے علم کی بنا پر بتائیے اوکے کہ کیا صحیح جواب ہے. ذرا انٹریکٹ کریے. اوکے, شارٹ انٹریکشن, لمبے چوڑے جواب مت دیجیے, شارٹ انٹریکشن. اوکے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر نہیں ہیں, انہوں اسلام کے آخری پیغمبر ہیں, ہے نا. اس کی آیت میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں رکھوں گا. اوکے, آخری پیغمبر ہیں, آخر میں آنے والا فاؤنڈر نہیں ہوتا. فاؤنڈر کون ہوتا ہے؟ جو سب سے پہلے آئے اس دین کو لے کر. تو کون تھے سب سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام, جزاک اللہ, ہے نا. آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں, تمام انسانیت کے باپ ہیں آپ, ہے نا, والد ہیں آپ, اور آپ ہی سے ساری انسانیت کی نسل جو ہے چل پڑی ہے. اور آپ کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بھیج دیا, کیونکہ جب بھیجا ہے انسان کو اور اسے زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا ہی پڑے گا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دین دے کر آدم علیہ السلام کو بھیجا, اور وہ اسی دین کو عربی میں اسلام کہتے ہیں. اسلام کا مطلب ہے اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینا, سبمٹ کر دینا, ہے نا. اللہ کے آگے سمرپن, ایشور کے آگے سمرپن کر دینا, سب پرکار سے اسے عربی میں اسلام کہتے ہیں. اچھا, کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں اتارا گیا تو کہاں اتارا گیا؟ جی, آج اس جگہ کو سری لنکا کہا جاتا ہے, لیکن اب سے بس چند سال پہلے تک وہ ہمارے بھارت کا, انڈیا کا, ہند کا پارٹ تھا. اب وہ ایک الگ کنٹری ہے. اوکے, غالباً 1945 میں سری لنکا ایک انڈیپینڈنٹ الگ کنٹری بنا, لیکن جب بھیجے تھے اللہ تعالیٰ تو وہ بھارت کا, ہند کا حصہ تھا, ہند کی سرزمین تھی. اور یہ ہمارے لیے گرو کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی زمین میں مجھے اور آپ کو پیدا کرا جہاں پر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جنت سے اتارے تھے. ٹھیک ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں 5 نہریں بہائے, جس میں سے سیہون جو ہے وہ نہر الہند ہے, وہ ہند میں بہنے والی ندی ہے. ٹھیک ہے, اور ہندوستان کے اندر سب سے بہترین ہوا چلتی ہے. ٹھیک ہے, یہ احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, یہاں سے ساری انسانیت پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے. تو جب دین دے کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہند میں, بھارت میں اتارا, تو دین کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ بھارت سے ہوئی, ہے نا. یہ بات لوگوں کو بتانے کی بات ہے, خاص طور پہ ہمارے بھارت واسیوں کو, ہماری ہندو قوم کو بتانے کی بات ہے کہ بھائی دین کی شروعات یہاں سے ہوئی. اسلام, جسے ہم عربی میں اسلام بولتے ہیں. اوکے, تو بہرحال مطلب یہ ایک جنرل نالج کی بیسس پر میں نے آپ سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ سے جو دین ہے نا, جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے, وہ اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب جب دین بھلا دیا گیا, دین کے تعلیمات گما دی گئیں, چھپا دی گئیں,
اور غیر دینی تعلیمات کو دین کے اندر شامل کر دیا گیا اور دین میں ملاوٹ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پرانے دین کو کینسل کر کے نیا دین دیتے تھے، یا پرانے دین کے اندر یہ جو بھلا دیا گیا وہ یاد دلایا جائے گا، جو ملاوٹ کر دی گئی وہ چھانٹ کر الگ، باطل الگ اور حق کو پیور کر کے دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ہے نا؟ اور جو جھوٹی باتیں دین کے اندر شامل کر دی گئی بتا دینا کہ وہ جھوٹ ہے، وہ نہیں ہے۔ تو پرانے دین کو پیوریفائی کر کے پیغمبر دیتے تھے، یا آ کے سیرے سے مطلب پرانا پورا کینسل کرے نیا دین دیتے تھے؟ کیا کرتے تھے پیغمبر؟ پیوریفائی کرتے تھے نا، پرانے دین کو پیوریفائی کر کے، ہے نا، چھانٹ کے وہ دوبارہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ کسی پیغمبر نے بھی نیا دین نہیں دیا، ہر پیغمبر پرانے دین کی سچی تعلیمات یاد دلاتے گئے۔ اوکے، یہ معلوم ہے، یہ ہماری جنرل نالج میں ہے، مگر کہیں نہ کہیں باتیں ذہنوں سے مس ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ دھرم الگ ہو گیا، ہے نا، ہم اس طرح سے سمجھنے لگتے ہیں۔ بہرحال اب یہ دیکھیے جو آیت کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاؤنڈر نہیں ہے، دین اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آیت ہے، حوالہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ، اوکے، ولاکن رسول اللہ، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، وہ نبیوں کے ختم ہیں، وہ سیل آف دا پروفٹس ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والے، کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ So he is the last messenger, he is not the founder. The last person can never be the founder. Second والے کو بھی فاؤنڈر نہیں بولتے، آخر میں آنے والوں کو کیسا فاؤنڈر بولیں گے اسلام کا، کسی بھی چیز کا، ہے نا؟ کیونکہ اب یہ غیر مسلموں میں بہت عام ہے یہ بات، وہ بار بار کہتے ہیں اسلام started 1400 years ago, اسلام was introduced by Prophet Muhammad، اور ہم اس کی مطلب اس کو ہو بول کے پھر اسی کی تائید کر کے اس کو پھر بھی حق ثابت کرنے کی جدوجہد میں ہم لگ جاتے ہیں مسلمان اکثر، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کو کلیئرلی بتائیں کہ نو، اسلام ڈڈ ناٹ اسٹارٹ 1400 ایئرز اگو بھائی، انسانیت کی شروعات سے، آدم علیہ السلام سے جو ہے اسلام ہے، دھرم ہے، ٹھیک ہے، اس دھرم کو عربی میں اسلام کہتے ہیں۔ اوکے، یہ ہے مطلب ایک بتانے کی چیز کہ بھائی دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں اگلی بات، اگلی دلیل کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کچھ تعلیمات دے رہا ہے، دیکھیں یہاں پر ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نہیں عبادت کرتے اللہ کے علاوہ، اوکے، اور جن کی بھی تم کرتے ہو وہ کچھ نہیں ہے سوائے کچھ نام، اوکے، کچھ نام ہے، مطلب ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نام تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، اوکے، سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے وہ نام رکھ لیے ہیں، تمہارے آبا نے وہ نام رکھ دیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان ناموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان نازل نہیں کی، اوکے، ان الحکم الا للہ، حکم ہے تو وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا حکم مانا جائے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، صرف اسی کی بندگی کریں گے۔ ذالک الدین القیم، وہی دین جو ہمیشہ سے قائم۔ یہ جو تعلیمات اب قرآن میں دی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہی دین جو ہمیشہ سے قائم ہے، اوکے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، یا پھر مطلب اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دراصل یہی نام سنسکرت میں ہمارے ہندو بھائیوں کے پاس ہے، جو وہ اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے، ان کے دین کا اصلی نام کیا ہے؟ ہندوازم نہیں ہے، ہندوازم ان کے دین کا اصلی نام نہیں ہے، ان کے دین کا اصلی نام کیا ہے؟ سناتن دھرم۔ سناتن کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو ہمیشہ سے، صدا سے سیدھا چلا آ رہا دھرم، دین، دھرم کا ایکویولنٹ، اوکے، دین کا ایکویولنٹ سنسکرت میں دھرم ہوتا۔ تو قیم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ترجمے میں دیکھیے، قیم کا مطلب کیا ہے؟ وہی ٹھیٹ سیدھا، وہی ٹھیٹ سیدھا، اوکے، سوری، یہ دیکھیے
وہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ زندگی. سوری وہ وہی کا واہ مس ہو گیا, اس میں گرین کلر میں آنا چاہیے تھا. وہی ذالک الدین القیم, وہی سناتن دھرم بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ جو تعلیمات اب دی جا رہی ہیں نا بھائی, مگر دے کے کیا بول رہے ہیں؟ وہی سناتن دھرم, وہی دین جو ہمیشہ سے قائم ہے, یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں بولے, یہ کئی مقامات پر آیا ہے. میں نے بس ایک یہ والا دین القیم کا ایک ریفرنس آپ کے سامنے رکھا. بات سمجھ میں آ رہی نا کہ وہی ٹھیک ہے دین جو ہمیشہ سے قائم ہے. عربی میں یہ سنسکرت میں اسے سناتن دھرم کہتے ہیں, اوکے. شاشوت دھرم بھی کہتے ہیں, اس کا دوسرا ایک اور نام ہے, آپ لوگ نوٹ کریے, شاشوت دھرم. شاشوت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو سدا سے سیدھا چلا آ رہا اور آئندہ بھی سیدھا رہے گا قیامت تک. یعنی جب تک انسان رہیں گے, جب تک دنیا رہے گی, وہ سیدھا وہی رہے گا. آپ کا دین اسلام کے بارے میں آپ وہی مانتے ہیں کہ ہمیشہ سے وہی دین رہا, آگے قیامت تک بھی وہی دین رہنے والا ہے جو اللہ کے پاس قابل قبول ہے. ذالک الدین القیم. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے آپ خالی لینگویج سمجھے, اگر ٹرانسلیشن معلوم رہا تو آپ کتنا ڈفرینس ہو جاتا آپ کے لوگوں کے سامنے بات پیش کرنے کا. اللہ قرآن میں بول رہا ہے وہی سناتن دھرم, ذالک الدین القیم. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ دوسری دلیل تھی. تو اسلام کیا ہے؟ وہی دین جو ہمیشہ سے قائم ہے, کوئی نیا دین نہیں ہے, اللہ خود بول رہا. اور پھر دیکھیے ایک اور دلیل کیا ہے اس سلسلے میں, کلا ہرگز نہیں, انہا تذکرہ, یہ تو ایک یاد دہانی ہے, ریمائنڈر. ریمائنڈر نئے سبق کو بولتے یا پرانے سبق کو یاد دلائے تو ریمائنڈر بولتے؟ کس کو بولتے بھائی ذرا بولیے؟ پرانے سبق کو یاد دلائے تو ریمائنڈر بولتے. اللہ تعالیٰ قرآن کو بول رہے ہیں انہا تذکرہ, کلا انہا تذکرہ, یہ جو ہے یہ یاد دہانی ہے, نیا سبق نہیں ہے بھائی, یہ پرانا سبق ہے. ہر پیغمبر آ کے یہی سبق دیے تھے, وہی آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے, آپ کی یاد دہانی, آپ کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے. اوکے, ریمائنڈر ہے قرآن. اسلام از اے ریمائنڈر, یا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لائے وہ ایک یاد دہانی ہے, ریمائنڈر ہے. جو آپ کو جو تعلیم دی گئی تھی وہ آپ بھول گئے ہیں, لہٰذا یاد دلانے کے لیے, آپ کی ہی تعلیم دوبارہ یاد دلانے کے لیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ایک ریمائنڈر ہے. اوکے, اور دیکھیے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے اس ٹاپک کے بالکل شروع میں پڑھی, اس میں اور کتنا کلیئر ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ, اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. یہ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. ٹھیک ہے, اور آگے کلیئر بھی کر رہے ہیں والذی اوحینا الیک, اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے. کون سا طریقہ ہے؟ نیا طریقہ ہے, پرانا سب کینسل, اب یہ دیکھو ایک بالکل لیٹسٹ نیا طریقہ آپ کو دے رہے. ایسا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہی طریقہ ہے جو نوح علیہ السلام کو دیے تھے. کیا بول رہے ہیں؟ وہی طریقہ, پرانا طریقہ جو نوح علیہ, پرانا نہیں بولے مگر وہی طریقہ جو نوح علیہ السلام کو دیے تھے, وہی آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اور آگے دیکھیے وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. وہی دین ہے. یعنی کتنا سمپل ہے. دیکھیں آپ ایک ایگزامپل اگر لے لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ دین اسلام تھا, ان کے اوپر ایمان لانے والے, ان کی بات ماننے والے مسلم ہو گئے نا, ایمان لا لیے تو مسلم ہو گئے. لیکن اب کیا کر رہے ہیں؟ انجیل پہ ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں, مگر بعض کرسچنز فار ایگزامپل ٹرینیٹی مان رہے ہیں. تو کیا ہے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بگڑے ہوئے مسلمان, بگڑے ہوئے بہکے ہوئے مسلمان بولیں گے, بول سکتے نہیں بول سکتے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام ہی رکھے تھے ان کے سامنے, انہوں مانتے بول کے بول رہے ہیں مگر تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے, انہوں کچھ اور چیزوں کو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کیا کی, غلط چیزوں کو مان رہے ہیں, اس پر عمل کر رہے ہیں. تو ان کو بتایا جائے گا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیم کیا ہے, وہی قرآن مجید میں یاد دلائی گئی ہے, وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے. اور اگر وہ تعلیم کو مان لے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی, تو کیا دھرم پریورتن فیل ہوگا اسے؟
عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات پہ وہ آ جائے تو اسے فیل ہوگا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دھرم چھوڑ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک اجنبی دھرم میں اپنا لیا بول کے فیل ہوئیں گا اس کو؟ نہیں فیل ہوگا، کیونکہ ہوئیں گا نہیں نا ویسا، جب دین ہے ہی ایک. اور کتنا کلیئر اب اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. اس تاکید کے ساتھ ان اقیم الدین، اس تاکید کے ساتھ کہ دین کو قائم کرو، ٹھیک ہے، ولا تتفرقوا فی، اور اس کے اندر فرقے مت بنانا، اس میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا، متفرق نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور آگے اسی آیت میں اللہ ایک اور وعید بھی سناتا ہے، دیکھیں، کبور علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. یہ بات کہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، اسلام وہی ہے جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، سیم ہے. بولنے کی بات کنہیں ناگوار گزرے گی؟ اللہ ایک کوالٹی بتا رہا، یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے گی. تو کیا یہ بات میرے اور آپ کے لیے ناگوار ہو سکتی ہے؟ مومن کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتی. ہو جا رہی بات، مسلمان ریئیکٹ کر رہے ہیں، ارے انہوں ہر چیز کو سیم بول دیا بھائی، انہوں عیسائیت، کرسچینٹی، اسلام سیم ہے بول دے رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو، بول کے لوگ غصے میں ہو جا رہے ہیں، وائبریٹ ہو جا رہے ہیں، ہم آپ کو بائیکاٹ کرو بول کے بول رہے ہیں. اللہ ایک کوالٹی بتا رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نام لے کر، میں خدا نہ خواستہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ وہ مشرک ہے، لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں بھائی، اللہ نے کہا ہے کہ یہ مشرکوں پر یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ آپ جس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ بھائی دین ایک ہے، الگ الگ ہے تو جھگڑا ہوئے گا نا، جب ایک ہی ہے تو جھگڑے کی بات ختم ہو جاتی. الگ الگ ہے سمجھ رہے، ہم الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. یہ وہی ہے جو ان کو اب انڈین یہاں کے ہمارے ہندو بھائی بہنوں کو بولیں گے کہ بھائی وہی دین جو مہارشی منو کو دیا گیا تھا، نوح علیہ السلام کو وہ مہارشی منو کے نام سے جانتے ہیں، تو بھائی منو کا دھرم ہے، اسلام منو کا دھرم ہے. عیسائیوں سے کہیں گے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہی ہے. یہودیوں سے کہیں گے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا وہی ہے. یہ کہنے کے لیے نا، مطلب آپ بتائیں گے، لیکن بعض لوگوں کو ناگوار گزرے گا. وہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ غیر مسلموں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ ان کی کوالٹی بتا رہا ہے کہ وہ اگر وہ ناگوار کسی پر گزر رہا ہے تو دراصل پھر اس کے دل میں شرک. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ بات ناگوار انہی لوگوں کو گزرتی ہے جو مشرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کی طرف لے آتا ہے، اور پھر اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ٹھیک ہے. جس کے اندر عاجزی اور ان کے ساری انابت جو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو وہ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک آیت آپ کے سامنے، ایک اور دلیل. اب کیا سمجھ میں آ رہا بھائی، دین اسلام ایک الگ دین ہے جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، یا سب کا دین وہی تھا؟ تو ہمیشہ سے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 پیغمبر کے نام گنائے ہیں. یہ بھی آپ بات ذہن میں رکھیں، 4 ہی کیوں؟ یہی 4 کیوں؟ کوئی اور کیوں نہیں؟ کیونکہ یہی 4 سلسلے اور یہ 4 نبیوں کے ماننے والے قیامت تک باقی رہیں، اسی لیے یہی 4 نام اللہ نے لیے. اور ان کے علاوہ اور بھی پیغمبر ہیں مگر ان کے نام نہیں. اوکے. اب عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے، بہرحال عرب کے جو لوگ تھے وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، مشرکین مکہ ہم ان کو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ. پھر اب یہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہونا چاہیے نا، پھر کہاں ہیں یہ لوگ؟ پھر اس پر ذرا ہم غور کریں گے، کہیں یہ ہماری ہندو اور انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگ تو نہیں ہیں، ہے نا؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر یہ نام کیوں لے رہا، یہی 4 نام کیوں لے رہا؟ اوکے. یہ بھی اس میں بہرحال ایک غور کرنے کا پہلو ہے. وہ اس وقت ہماری ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے. ابھی فی الوقت ہم یہ فوکس کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، دین اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کا طریقہ مقرر کیا گیا وہی پرانا طریقہ ہے جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. دین ایک ہی ہے. اوکے. اور پھر دیکھیے ایک اور آیت، زبردست آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کا مشن ایک آیت میں بیان کر دے، اور ایک خاص انداز ہے اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا.
ٹھیک ہے، وما نرسل المرسلین، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں میں سے کسی کو بھی، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو، الا سوائے، یعنی یہ ایک خاص انداز ہے. دیکھیے اللہ چاہتا ہے کہ اس سے ہم جب رک رک کر پڑھیں تو ہم چونکیں، ایک سرپرائز یا شوق ہمیں ہو اور توجہ ہماری فوکس ہو. ارے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجے نا اللہ تعالیٰ، کہیں سنے تھے اپن حدیث میں ہے بول کے یہ کیا ہے رسولوں کو نہیں بھیجا بول رہا اللہ، یہ کیا بول رہا بول کے ایسا چونکنا، چمکنا اور فوکس ہمارا اس طرف آنا، یہ رک رک کر جب قرآن پر غور کرتے ہیں نا تو یہ ایسا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے کہ وما نرسل المرسلین، ہم نے نہیں بھیجا رسولوں، ارے نہیں بھیجے رسولوں الا سوائے. مطلب کیا ہوگا کہ اب جو آگے بتانے جا رہے ہیں وہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے کہ اگر وہ کام نہ ہوتا تو ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے. یہ انداز ہے بات کرنے کا. کیا ہے وہ کام؟ الا مبشرین و منذرین، کہ وہ سوائے بشارت دینے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یہ دو کام کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے. اچھا پھر فمن آمنا، پس جس کسی نے مان لیا. کیا مان لیا؟ رسولوں نے جو باتیں پیش کی اس میں سے سب سے امپورٹنٹ مرکزی بات کہ اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، اور اس کی اور بغیر مطلب باقی ساری تفصیلات. یہ جب رسولوں نے پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے پیش کسے کریں گے؟ وہ سامنے لوگ کون ہیں؟ نان مسلم ہے، مسلم ہے پہلے سے. رسول کس کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں؟ مسلم کے سامنے، نان مسلم کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے نا. لوگ بگڑ گئے بول کے اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیجے نا، رسول کو بھیجے، تو بگڑے ہوئے لوگوں کے یعنی مشرک لوگوں کے سامنے حق کی بات پیش کی جا رہی، توحید کی بات پیش کی جا رہی. تو ان میں سے جو کوئی، فمن ان مشرکوں میں سے یا گمراہ لوگوں میں سے جو کوئی، آمنا رسولوں کی بات مان لے، ایمان لائے، وَأَصْلَحَا، یہ دیکھیے یہ ورڈ ہے اصلحہ، اور اپنی غلطی سدھار لے، اپنی اصلاح کر لے. انگلش میں کہتے ہیں ریفارم، اپنے آپ کو ریفارم کر لے، کریکشن بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ اپنی غلطی سدھار لے، اپنے آپ کو کریکٹ کر لے. فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کا ڈکلیریشن کر رہے ہیں ویسے لوگوں کے، ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور غم کی کوئی گنجائش نہیں. کرنا کیا ہے لوگوں کو؟ اب یہاں غور کرنے کی بات ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ، کیا اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں فمن آمنا وبدل دینہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کسی نے رسولوں کی بات مان لی اور اپنا دھرم پریورتن کر لیا تو ان کے لیے خوف اور غم کی گنجائش نہیں، ایسا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا اللہ تعالیٰ بس اتنا بول رہے ہیں کہ جس کسی نے ان کی بات مان لی اور اپنی غلطی سدھار لی، اپنی اصلاح کر لی. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنی غلطی سدھار لینا کافی ہے، کہیں سے بھی اللہ نے دھرم پریورتن کرنے کے لیے نہیں کہا. غلطی کو سدھار لینا، غلط چیزوں کو چھوڑ دینا، جب صحیح بات معلوم ہوگی تو اس کو ایکسپٹ کر لینا، اس کے حساب سے اپنی فکر و عمل کو سدھار لینا. فمن آمن، کتنا سمپل ہے دیکھیے کام، جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیے تھے ہم اس کو مشکل بنائیں، ہے نا. بس لوگوں کو حق بات ماننا تو ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، ماننا. میں اتنے سارے خداؤں کو پاورفل، آل مائٹی اور سب کچھ کرنے والے سمجھتا تھا، میں سب کے سامنے بندگی اور مطلب وہ کرتا تھا، دعائیں کرتا تھا. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، وہ ایک، جسے عربی میں اللہ کہتے ہیں، ہم سب کا رب، خالق ہے نا، وہ ایک پالنہار، مالک، اوپر والا، پرمیشور، وہ ایک ہی ہے، اسی کی بندگی کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی اپاسنا بندگی نہیں کرنا ہے. تو میں اپنی فکر میں یہ مان لیا اپنے دل میں، اور پھر اپنی میں بیہیویئر کے اندر بھی چینجز لا لیا، میں صرف اسی کی بندگی کرنے لگ گیا، میں دوسروں کی بندگی کرنا میں چھوڑ دیا، اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا. میں کہیں کوئی دین چھوڑ کے کسی دوسرے تیسرے دین میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے فمن آمنا واصلح، ختم. پھر وہ اللہ تعالیٰ جنت کی ان کے لیے گارنٹی دیتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم کی گنجائش نہیں. تو دھرم پریورتن کا تصور سرے سے ہمیں نہیں ملتا. پھر آپ دیکھیے ایک اور آیت، اب مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہے ہیں.
وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک کرتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، ہے نا، اور پیغمبروں کی بھی اور دوسرے بڑوں کی بھی وہ عبادتیں کرتے تھے نا مشرکین مکہ۔ کعبے کے اندر کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے جن کی وہ عرب جو ہے پرستش کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ہے نا۔ اب انہیں دعوت دی جا رہی ہے ایک اللہ کی بندگی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تم جو دعوت ہمیں دے رہے ہو یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، تم سابی ہو گئے ہو۔ بولے نا رسول اللہ کو، سابی کا مطلب باپ دادا کے دین سے بھٹکا ہوا، تو انہوں نے یہ الزام لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ تم سابی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دینے لگا رہے ہیں، قل صدق اللہ، کہ ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، قائم ہو جاؤ ابراہیم کے دین پر، ابراہیم کے طریقے کے اوپر۔ ایسا بولنا چاہیے نا ہماری لاجک کے حساب سے کہ سب چھوڑ دو بھائی، میرے طریقے پہ قائم ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ پیش کرے اس پہ قائم ہو جاؤ۔ ان کو کیا بول رہے ہیں؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ بعض جگہوں پہ کہا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کے دین پر قائم ہو جاؤ، تمہارے باپ ابراہیم کا دین، ٹھیک ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والے، حالانکہ بلا رہے اسلام کی طرف، لیکن ان کو کس کی فالو، کس کی اتباع کرو بول رہے؟ ابراہیم کی اتباع کرو، ابراہیم کا دین فالو کرو بھائی بول کے بول رہے ہو۔ تو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ دین پریورتن ہو رہا، دھرم پریورتن، یا انہوں ابراہیم علیہ السلام کی سچی تعلیمات پہ آ جا رہے ہیں اور اس طریقے سے مطلب اسلام میں آ جا رہے ہیں، ہے نا، اپنے اسی دین میں وہ ہے، وہ کہیں سے نکل کے کہیں جا رہے نہیں، نہ کہیں سے نکل رہے نہ کہیں پہنچ رہے ہیں، وہ جہاں ہیں انہوں وہی ہیں، بس انہوں اپنے فکر و عمل کو سدھار لے رہے ہیں، کریکٹ کر لے رہے ہیں۔ اوکے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کلیئر ہو رہی ہے، دھرم پریورتن نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے، سوری میں مطلب یہ وقت آگے بڑھ رہا ہے لیکن یہ ٹاپک کنکلوڈ کرنے کے لیے شاید اور ایک 10-15 منٹ لگیں گے۔ اوکے، الرحیق المختوم سیرت کی بڑی نامور مطلب زبردست کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ صحابی رسول حضرت حاتب بن ابی بلتہا ان کا نام ہے، انہوں نے مقاقس، ایک بادشاہ تھا مقاقس، اوکے مقاقس کہہ سکتے ہیں آپ اسے، تو مقاقش کے پاس حضرت حاتب بن ابی بلتہا پہنچے، اور وہ تفصیل آپ کو الرحیق المختوم میں ملے گی۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں مقاقس کو بتایا، اس کو ایجوکیٹ کیا۔ مقاقس نے سب سنا اور کہا کہ ایک ڈاؤٹ انہوں نے مطلب ظاہر کیا کہ ہم آپ کے دین کو کیوں لے لیں جبکہ ہمارے پاس پہلے سے ایک اچھا دین موجود۔ اور مقاقس کیا تھے؟ عیسائی تھے، کرسچن تھے۔ انہوں یہ بول رہے ہیں صحابی کو، حضرت حاتب کو، جب حضرت حاتب ان کو اسلام کے بارے میں سمجھا رہے ہیں کہ ہم یہ دین کو کیوں قبول کریں جبکہ ہمارے پاس پہلے سے ایک دین ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہا کیا جواب دیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کب دین مسیح سے روکتے ہیں، بلکہ ہم تو اسی کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں۔ کس کا دین؟ دین مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کا دین، ہم تو اسی کا حکم دینے، ہم کب آپ کو دین مسیح سے روکتے ہیں، بلکہ ہم تو اسی کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں۔ کتنی انڈرسٹینڈنگ کتنی ڈیپ ہے کہ بھائی یہ اور وہ سیم دین ہے، یہ الگ الگ دین نہیں ہے کہ تم نہیں وہ پھر بھی کیا ہے، غلط ہو گیا دیکھو، پھر بھی آپ کو لازماً وہ چھوڑ کر آپ کو یہ لیٹسٹ اپڈیٹڈ ورژن لے لینا پڑے گا، ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں دین مسیح، یہ ورڈ مطلب انہوں نے وہاں پر استعمال کیا کہ ہم کب تمہیں دین مسیح سے روکتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ اوکے، تو دین مطلب ریلیجس کنورژن نہیں ہے، یہ ایک اور اس کی دلیل تھی۔ اور پھر یہ جو آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک جو قابل قبول زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ اسلام ہے یا پھر سمرپن ہے،
اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینا ہے نا, اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو سبمیشن پسند ہے یا ہمیشہ سے ہے؟ جی بھائی, ہمیشہ سے. ہمیشہ سے اللہ نے انسانوں سے یہی چاہا کہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو کہ تم میری مرضی کے آگے جھک جاؤ. ہمیشہ سے تھا. یہ آیت کو لے کے ہم ایسا سمجھتے کہ نہیں نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ اب بول رہے ہیں, قرآن میں بولے تو مطلب یہاں سے یہ بات کنٹینیو ہوں گی. ارے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ اسی کے بندے بن کر رہیں. خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھوڑی یہ چاہے اللہ تعالیٰ. یہ آیت ہر ایک پر اپلائی ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر. اوکے, ان الدین عند اللہ اسلام. اور پھر اس کے بعد میں یہ دیکھیے, یہ جو دین کی تبدیلی, مذہب بدلنا, مذہب کی تبدیلی, دھرم پریورتن, ریلیجیس کنورژن, یہ جو ٹرمینالوجی ہیں یہ دراصل فرعون نے ایک مرتبہ استعمال کیا, جس کا ایک ریکارڈ میں آپ کے سامنے قرآن میں رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے اس بات کو. دھرم پریورتن کر دیتے یہ لوگ بول کے. کون بولتا تھا؟ یہ فرعون بولتا تھا. یہ فرعونی الفاظ ہیں یہ. اور افسوس کی بات یہ کہ دائیوں کے منہ پر, زبانوں پر یہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں. کیا دیکھیے, وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا مجھے چھوڑ دو, میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بچاؤ کے لیے پکارے. انی اخاف ان یبدل دینکم, مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دھرم پریورتن کر دے گا. حالانکہ کوئی پیغمبر دھرم پریورتن کی بات نہیں کر رہے ہیں, سب جنے پرانے دین کی تعلیمات دلا رہے ہیں. انہیں کیا دھمکارا لوگوں کو کہ تمہیں یہ تمہارے دین سے ہٹا دے گا, تمہارا دین بدل دے گا. آپ سوچئے ہمارا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیسا ہے کہ جو الفاظ فرعون کے ہیں وہ ہم میں سے دائیوں کے ہو گئے ہیں. یعنی دائی کتنے کم ہیں آپ جانتے ہیں نا, اتنا جذبہ, اتنا وہ تڑپ رکھنے والے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں, اپنا ہے نا مصروفیتوں کو چھوڑ چھاڑ کے جا کے لوگوں سے ہے نا مل رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, ملاقات کر کے بلا رہے ہیں, ان کو حق سمجھا رہے ہیں. مگر بیچارے انہوں کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ فرعونی الفاظ. سب نہیں, مگر بہرحال مطلب ایک کامن ہے نا دائیوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے. یہ فرعون کے الفاظ ہیں کہ وہ دین بدلنا چاہتا ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ابراہیم علیہ السلام کا دین, اسی کے کنٹینیوشن میں آئے نا آپ. دین نہیں بدل رہے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر جو دین چلا آ رہا ہے وہی دین کی تعلیم موسیٰ علیہ السلام بھی پیش کر رہے ہیں. اوکے, یہ ہے دیکھیے یہ سمجھنے کی بات. تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہے, مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارا دھرم پریورتن نہ کر دے. او ان یظہر فی الارض الفساد, یا پھر زمین میں فساد یعنی برپا کر دے. ٹھیک ہے, مجھے اس بات کا ڈر ہے. لوگوں کو بھٹکانا چاہ رہا, دیکھو لوگوں کو یہ کرنا چاہ رہا, ان کا دھرم پریورتن کرنا چاہ رہا. یہ فرعون کا الزام تھا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیے جو اب یہ میں آخر میں مطلب اپنے ٹاپک کے بالکل لاسٹ میں آ گیا ہوں کہ یہ جو دھرم پریورتن ہے یہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا, نہیں ہے, ایک فالس کانسیپٹ ہے. اوکے, اور اس سے ریلیٹڈ کہ زبردستی لوگوں کا دھرم بدلا گیا تھا. جیسا اب یہ ایک بات کامنلی مطلب میڈیا میں چل رہی نا کہ انڈیا کے اندر جو مغلوں کی جو حکومت تھی 1000 سال یا 1200 سال, تو انہوں نے زبردستی مسلمانوں کا دھرم پریورتن کروایا تھا. ٹھیک ہے, تو ذرا اس بات پر آپ غور کریں کہ اسلام, یہ جو عربی ورڈ ہے نا بھائی, ذرا اس کو ہم بھی ذرا اچھا سمجھیں, کیونکہ نان مسلم عربی نہیں سمجھتے, ایک واجبی بات ہے, مطلب ہے نا ان کو اسپیشلی کوئی انٹرسٹ پیدا ہو عربی کو اور اس کی لغت کو, لینگویج کو سیکھیں اور پھر اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا. لیکن میری اور آپ کی تو مطلب ایک پسندیدہ زبانوں میں سے ہے نا یہ پہلے سے, اور ہم کو بھی اس کا ٹھیک سے مطلب ایک میننگ نہیں معلوم ہے. یہ اسلام کیا ہے, اسلام کا مطلب دیکھیے کہ جب بندہ اپنے رب کو, اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور خوب پہچاننے لگتا ہے اور اللہ سمجھ میں آنے لگتا ہے, تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی کہ میں اپنے رب کے آگے جھک جاؤں, انہیں جو بولا وہ کروں, اس کی فرما برداری کروں, جو چیز سے منع کرا اس سے رک جاؤں. اس فیلنگ آف سبمیشن کو اسلام کہتے ہیں. یہ جھک جانے کی کیفیت کا نام اسلام ہے. یہ اندر سے ہی آ سکتی, یہ باہر سے نہیں ٹھوسی جا سکتی.
باہر سے آپ زبردستی کسی کا نام بدل سکتے ہیں, کسی کو آپ زبردستی کھڑا کر کے نماز پڑھوا سکتے ہیں کہ نہیں اب ٹھہرو, قیام کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو, مگر انہیں اگر دل سے نہیں کر رہا تو وہ اللہ کے پاس جھکنا نہیں ہوا نا. اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ وہ اندر سے بندے کا جھکنا اللہ کو چاہیے, یا آپ باہر سے زبردستی اس کو جھکا دینا, سجدے میں ناک اس کی مطلب ایک زمین پہ ٹکا دینا, کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا چاہیے بھائی؟ اندر سے جھکنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ کو, اسی کو اسلام بولتے. باہر سے زبردستی آپ نے تلوار کی زور پر کسی کا نام بدل دیا, اس کے دل میں اللہ ہے نہیں, اللہ کی بزرگی ہے نہیں, اللہ کی بندگی کرنا بول کے ہے, آپ کے ڈر کے مارے انہیں نماز بھی پڑھ لیا سمجھو, فار ایگزامپل رکوع کر رہا, سجدہ کر رہا, سبحان اللہ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لے رہا, اگر انہیں, اس کو اسلام بولتے ہی نہیں. اور وہ زبردستی کے کچھ ایکشنز اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی. اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ آپ اسے پہچان کر, آپ کا دل چاہے کہ آپ اس کے آگے جھک جائیں, ہر معاملے میں اپنے سر کو اس کے آگے آپ ٹیک دیں, آپ کی کوئی مرضی نہ ہو, آپ کی مرضی اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے. یہ سمرپن, یہ شرن میں آنا, یہ سبمیشن کر دینا, یہ اس کو اسلام ہے. تو اگر ورڈ سمجھ لیا جائے اور اس کی حقیقت ہم جان لیں تو آپ آٹومیٹکلی سمجھ سکتے کہ بھائی یہ زبردستی تو کسی کو جھکایا نہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے ڈر سے شاید انہیں فزیکلی کچھ کر دیں, مگر ریئل میں تو ہو ہی نہیں سکتا وہ, ریئل میں تو اندر سے ہی آئے گی وہ کیفیت. اوکے, تو نو ون کین بی فورسڈ ٹو ایکسپٹ اسلام. اوکے, یہ بات آپ سمجھیں. اور پھر اب قرآن کی آیتیں دیکھیں, واضح, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. تو کسی مسلمان کی مجال کہ وہ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروائے, یہ خود ایک غیر اسلامی حرکت ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروا رہے ہیں, بندوق کی نوک پہ, تلوار کی نوک. کر ہی نہیں سکتے. اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی اگر ہم ایسا کریں. اللہ آزادی دے رہا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. اوکے, اور آگے اللہ کہہ رہا ہے قد تبین الرشد من الغی, جو سچائی ہے, بھلائی ہے, وہ باطل سے جو ہے اور گمراہی سے وہ بالکل ممیز ہو کے, الگ ہو کے, کلیئرلی ڈسٹنگوش ہو گئی, الگ ہو گئی. آپ کا کام ہے یہ الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. آپ فورس نہیں کر سکتے, لا اکراہ فی الدین, کوئی زبردستی نہیں. اور یہ آپس میں مسلمانوں میں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں مزاج بن گیا نا بھائی, کہ آپ کے ایمان کی جانچ ہم کریں گے, آپ مرتد ہے یا نہیں ہے ہم بولیں گے, پھر اگر آپ کا ایمان چلے گیا تو ہم آپ پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے, امت سے خارج کریں گے, مرتد کا لیبل لگائیں گے, قتل کی سزا بھی دے دیں گے. ارے اللہ پھر یہاں بول رہا نا لا اکراہ فی الدین, یہ آزادی سب کے لیے. اوکے, کسی کے اوپر کوئی زبردستی دین میں نہیں کی جا سکتی. اور یہی تو امتحان ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اللہ کو پہچانے, اس کے سامنے جھک جائیں. اور اگر آپ اپنی فری ول کے باوجود نہیں پہچانتے, آپ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں, آپ اپنی منمانی کرتے ہیں, یہی تو امتحان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. تو یہ بات ہے, دیکھیے لا اکراہ فی الدین. اور پھر یہ دیکھیے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کتنی واضح آیت. اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, اب جس کا جی چاہے, دیکھیے وسعت دیکھیے الفاظ میں, جس کا جی چاہے وہ مانے, فَلْيُؤْمِنْ, وہ ایمان لائے, وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے, انکار کرے. اللہ دے رہا آزادی, آپ کو سب کو دے رہا, سارے انسانوں کے ہیں یہ آزادی. آپ کہہ دیجئے بول رہے ہیں, یہ تو لوگوں کے سامنے بولنے کی بات ہے بھائی, دیکھو یہ حق ہے. اوپر والا مالک اللہ, ایشور, پرمیشور, جو بھی ہم اس سے نام سے پکارے وہ ایک ہے. اسی کی بندگی کرنا, اسی کی بات ماننا, یہ حق ہے. آپ کی مرضی, آپ چاہیے تو مانیے, آپ چاہیے تو نہیں. چوائس از یورز, اور اوپن چوائس, ہیپیلی. ہمارا دل چھوٹا ہو رہا, ہمارا دل تنگ ہو جا رہا, ہمارا کو غصہ آ رہا, ہمارا کو نفرت پیدا ہو رہی, انہیں نہیں مان رہا, ارے کہیں تو بھائی اللہ آزادی دیا, آپ مانتے تو مانو, نہیں مانتے تو نہیں مانو, نو پرابلم. اگر پرابلم ہوگا اسے ہوگا. ہم کو وائبریٹ ہو کے تیش میں آ کے ہے نا, جلال میں ہم آ جا رہے ہیں, ہاں کیسا نہیں مانے وہ بات, یہ ہم چھوڑیں, یہ غیر ضروری تماشے ہم چھوڑیں. اوکے, اور ایک اور آیت دیکھیے, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اللہ کہہ رہا ہے, اور اگر آپ کا رب چاہتا, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا,
लाजिमन ईमान लाते जो कोई जमीन पर हैं सारे के सारे। कैसे अल्फाज हैं अब आप देखिए, कोई छूट रहा है इन अल्फाज के अंदर, कोई एक आदमी भी बाकी रह जा रहा कि अगर आपका रब चाहता ला आमना, ला का ये जो यहाँ ला इस्तेमाल हो रहा है ला आमना में, इसका मतलब है लाजिमन ईमान लाते। मनफिल अर्द जो कोई जमीन में है, कुल्लुहुम सब के सब, जमिया सब के सब। कुल्लुहुम का मतलब भी एवरीवन होता, जमिया का मतलब भी एवरीवन होता। सब के सब, सब के सब, हर एक जो जमीन में है वो ईमान वाला हो जाता अगर तुम्हारा रब चाहे। अल्लाह ताला ही नहीं चाहे, अल्लाह ताला ही आजादी से मतलब अलग अलग उसमें पैदा करे। अफा अंता तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, क्या आप लोगों से कराहियत करेंगे कि वो ईमान नहीं लाते? ये काम अगर करना होता, सबको ईमान वाला बना देना होता, तो अल्लाह खुद कर देता। आपका रब नहीं करा, उन्हें खुद आजादी दिया, अलग अलग उसमें पैदा करा और आजादी दिया, जो चाहे वो करो, अपनी पसंद से मेरी बंदगी करना बोल के बोलो। और लोग नहीं करे तो आप उनसे नफरत करेंगे जब तक वो ईमान नहीं लाते। यहाँ पे टोका जा रहा है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे नफरत, मगर उनके जरिए से हमें बताया जा रहा है कि भाई हम भी दूसरों से नफरत नहीं करना, उन्होंने नहीं माने हक बात को, तो ईमान नहीं लाए तो आप नफरत मत करिए। भाई आप कैसा, कौन हक दिया आपको नफरत करने का, उनसे कराहियत करने का? अच्छी गलीज गंदे नापाक नजीस दूर रखो। आप करेंगे ऐसा बोल के अल्लाह यहाँ पे टोकरा। फोर्स्ड कन्वर्जन इस्लाम के अंदर नहीं। तो बहरहाल धर्म परिवर्तन ही नहीं है, उसको फिर फोर्स तरीके से करना तो और भी नहीं है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपके सामने जाहिर की। अजीज साथियों देखिए, बोझ उतर जाता है। जो काम करना समझ रहे थे ना, तो फिर वो भारी काम, अब कानून भी आ रहा है एंटी कन्वर्जन लॉ। अब आप ये बताइए स्टडी की रोशनी में, एंटी कन्वर्जन लॉ इस्लाम के मुताबिक है या इस्लाम के खिलाफ है? जी भाई, इस्लाम के मुताबिक है ना, है कि नहीं? धर्म परिवर्तन, हमारी हुकूमत वो कानून ला रही है एंटी कन्वर्जन लॉ, नहीं करना धर्म परिवर्तन, तो वो कुरान के मुताबिक ही बोल रहे हैं। हमारा काम है बोलना वेरी गुड, बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन पॉसिबिलिटी नहीं है। भाई जैसी कानून आ रहा, आपको अल्लाह एक और मौका दे रहा, जाओ लोगों के सामने हक बात पेश करो। आप जाके लोगों को बता रहे अरे वेरी गुड बोले तो लोग परेशान हो जाते, अरे ये लोग कन्वर्जन करने वाले लगा बोल रहे वेरी गुड, ये क्या मामला है? और फिर आप उनको बताएंगे कि नहीं भाई दीन हमेशा से एक ही रहा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन एक ही रहा। कोई दीन परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करना नहीं है, किसी धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में जाना नहीं है। अपने ही धर्म की वो मूल और सच्ची जो तालीमात हैं उन पर आ जाना है? उसी को इस्लाम कहते हैं अरबी के अंदर। वही तालीमात कुरान में याद दिलाई गई हैं, उन्हें मान लेना और अपनी गलती सुधार लेना यही काफी है अल्लाह के लिए। धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता, दीन हमेशा से एक ही रहा, कोई और है ही नहीं कि मतलब लोग उसमें कन्वर्ट होके रिवर्ट होके जाएं या कहीं से कहीं आए। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई। ये काम ही नहीं है करने का, अब ओपनली आप बोल सकते हैं अगर बात समझ में आ गई और आप मुतमईन हो गए। ठीक है, तो अब जाइए आप दावती काम करिए, कोई आपसे पकड़ कर पूछे, क्योंकि अभी भी लोगों को तो नहीं मालूम ना, लोग तो यही समझेंगे कि आप धर्म परिवर्तन करने आए, किसी हिंदू बस्ती में आप चले गए, तो किसी ईसाई बस्ती में आप चले गए, तो आप उनको बताइए नहीं भाई ये तो होता ही नहीं है ना। तो ये है ना आसानी है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखी थी, हमने अपने गलतफहमी से इस काम को मुश्किल कर लिया था। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई। अल्लाह ताला हमें हक बात सुनने की, समझने की, उस पर अमल करने की और फिर दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।